ان کا نمبر ہے، تمہارا نمبر حرم شریف میں قیام اللیل لازمات ہوتی ہے. یہ دلیل ہے کوئی؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ اور روزانہ تہجد کی اذان ہوتی ہے. تو یہ کوئی دلیل ہے؟ صحیح ہے. ارے بھائی قرآن و حدیث سے پوچھو کہ سری لنکا میں یہ ہو رہا ہے، عربی ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ دلیل قرآن حدیث ہے یا پھر اجماع امت ہے یا پھر قیاس ہے. ادلہ چار ہیں. اپنے زمانے کے لوگوں کا عمل یا اپنے بزرگوں کا عمل یہ کوئی حجت نہیں ہے. اگر وہ قرآن و حدیث اور اجماع اور قیاس کے اکارڈنگ ہے تو حجت ہے، ورنہ بیکار ہے. ہمارے یہاں حضرت مدنی قدسہ سرہ کے صاحب زادگان اور ان کے خلفاء رمضان میں تہجد جماعت سے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، اس کو شریعت تھوڑی بن جائے گی. شریعت وہ ہے جو میں نے بتلائی. تو جب ہمارے دیوبند کے شیخ الحدیث ہمارے اکابر میں سب سے بڑے، ان کی جو اولاد اور ان کے جو خلفاء کرتے ہیں وہ غلط ہے، تو سعودیہ والے کرتے ہیں وہ کہاں سے صحیح ہو جائے گا؟ وہ بھی غلط. آپ کہیے ان کا نمبر ہے. اصل میں میں یہ چاہتا ہوں تراویح ہے کہ جو 20 رکعت نوافل ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ کیوں پڑھی جاتی ہیں 20 رکعت؟ یہ تو ٹاپک ہوا، کوئسچن نہیں ہوا. اصل ان کی جو جس طرح بتایا ڈاکٹر صاحب قیام اللیل اور تراویح کی نمازیں ہو رہی ہیں، تو حضرت عمر نے کیا کیا تھا؟ یہ کہہ رہا ہوں یہ ٹاپک ہوا، سبجیکٹ ہوا. گھنٹہ بھر تقریر کرو تو سمجھ میں آئے. اور ڈاکٹر صاحب نے پہلے پابند کیا کہ جواب شارٹ دو. تو اس کا شارٹ جواب کیسے دے تم؟ اور یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، اور پہلے بار بار بیان کر چکا ہوں. سیڈیوں میں یہ مسئلہ ہے، اس میں پڑھو. اور سمجھنا ہو تو کوئی جب اس موضوع کو سبجیکٹ کو لے کر بیٹھیں تو پھر اس کے تمام تمہید کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے. تراویح کی 20 رکعت کے بارے میں حضرت کا ریکارڈنگ ہے، آلریڈی پچھلے دفعہ بیان ہوا ہے، اور اس میں آپ دارالقرآن و سنہ کے ویب سائٹ میں جائیں، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. آج کی مجلس جو ہے کوئسچن آورز ہے. مختصر سے مختصر سوال کرو اور مختصر سے مختصر جواب لو. حضرت میرا ایک سوال ہے، وہ امام کو جو مسجد کمیٹی والے فورس کرتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھے یا تہجد جماعت سے کرائیں، نہیں کرائے تو امام صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب خدا حافظ کل سے. یہ مسئلہ ہے یا معاملہ ہے؟ معاملے مت پوچھو، مسئلے پوچھو. جی ان کا نمبر. اپنا فجر کی نماز کے بعد دعا ہے تو کھڑے ہو، اور اگر ہے اگر نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے جماعت میں؟ کیا پوچھ رہے؟ فجر کی نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعا. یہ کوئسچن ہے یا ٹاپک ہے؟ یہ اب مجھے نہیں پتا کیا ٹاپک ہے. میں تو یہ تو ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے جس میں گھنٹہ بھر بولے جب مسئلہ سمجھ میں آئے اور وہ لیا. یہ سب اہم باتیں ہیں، مگر یہ کہ یہ چند جملوں میں نہیں سمجھایا جا سکتے، اس کے لیے مفصل تقریر کرنے میں. نمبر میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. یہ وہی بات کہہ رہے ہیں. ایسے ٹاپک لے کر بیٹھ جائیں تو یہی ٹاپک اثر تک چلے گا، پھر آگے بیٹھے رہیں گے. دوسروں کے دماغوں میں سوالات ہیں، وہ سوالات تو رہ جائیں گے. اگر کسی نے وتر پڑھ لیا تو 3 سوال ہیں. تیسرا سوال جو آپ نے حذف کیا وہ یہ کہ پچھلے سال آیا تو تب بھی تمہاری داڑھی نہیں تھی، اور اب سال ہونے کے بعد بھی داڑھی نہیں آئی، کب بالغ ہوگی؟ یہ تیسرا سوال اسے حذف کر رہے ہیں. چلو اچھا اگر کسی نے وتر پڑھ لیا ہے نہیں، اگلے سال آؤں گا تو داڑھی ہوگی نہیں ہوگی بتاؤ؟ انشاءاللہ. اگر انشاءاللہ تو کیا اللہ کی وحی آئے گی کہ اللہ نے چاہا یا نہیں چاہا؟ چلو کہو. وہ اگر دیکھو سب نے انہوں نے انشاءاللہ کہا ہے، اگر اگلے سال تک نہ رہے سب نے گریبان پکڑو. اگر کسی نے وتر پڑھ لیا ہے تو وہ تہجد پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے وہ 10 پڑھ اس کا جواب دے دیا، میں نے سن لیا. پڑھ سکتا ہے. ویسے اگر وہ 10 گناہگار کون ہے جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا؟ مجھے یاد نہیں، اس کا بھی جواب مجھے یاد نہیں، یہ بھی ایک جواب ہے. 2 سوال تھے ان کے. ایک یہ ہے کہ ایک آدمی نے عشاء کے بعد وتر پڑھ لیے، پھر اللہ کی توفیق سے تہجد کے وقت اٹھا، اس نے تہجد پڑھا،
تو تہجد پڑھ سکتا ہے، اسے وتر دوبارہ نہیں پڑھنے، وہ وتر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ احتیاطاً وتر عشاء کے بعد پڑھ لیتے تھے اور ہمیشہ تہجد میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، اور حضرت عمر عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تہجد کے بعد پڑھتے تھے۔ تو حضور نے حضرت ابو بکر سے کہا تم نے احتیاط والا پہلو لیا اور تم نے قوت والا پہلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو بالیقین تہجد میں اٹھنا ہے وہ بھی اگر عشاء کے بعد وتر پڑھ لے تو بعد میں اٹھ کر وتر پڑھ سکتا ہے، وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، اور اس وتر کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو ان کا یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ 10 گناہوں۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شب برات میں وہ 10 گناہ کون سے ہیں جس سے توبہ کرنا ضروری ہے؟ وہ 10 گناہ تو مجھے یاد نہیں، مگر 11واں گناہ یاد آ گیا ہے۔ وہ میں نے ان کو بتلا دیا کہ ایک سوال اور ہے، وہ 11واں گناہ اس میں ہر شب برات جاتی ہے اور یہ توبہ نہیں کرتے۔ چلو گاڑی کے مسئلے سے مسئلہ آ گیا کہ بغیر دیہڑی کے جو جماعت کرا رہا ہے اور پیچھے اس کی نماز ہو جائے۔ اگر امام بغیر داڑھی کا امام ہے اور نماز پڑھائے گا تو داڑھی والے مقتدی کی نماز ہو جائے گی۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے بے داڑھی والے کو امام پرماننٹ امام رکھنا کیا حکم ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اور یہ کہ اتفاقاً اس نے نماز پڑھائی تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ تہجد کی نماز کے لیے سو کے اٹھنا ضروری ہے؟ جاگتے ہوئے تہجد پڑھ سکتے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تہجد کے لیے کیا سو کر اٹھ کر پڑھیں نفلیں تو ہی تہجد ہوگا، یا رمضان میں بعض بندے نہیں سوتے تو وہ بھی تہجد کے وقت میں تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ یا ایک آدمی جاب پر ہے، اس کا جاب رات بھر کا ہے، وہ رات کو سوتا نہیں ہے، فجر کے بعد سوئے گا، تو وہ اپنے وقت میں تہجد پڑھ سکتا ہے، وہ تہجد کہلائے گا۔ سفید داڑھی یا سفید بالوں کو کالا خضاب لگا سکتے ہیں؟ مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ یوں کر رہے تو کچھ آگے سوال کرنا ہے۔ تو مہندی تو لگا سکتے ہیں؟ ہاں، مہندی سنت ہے، خضاب سنت ہے، کالا خضاب مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے غیروا ھذا واجتنبوا السواد۔ ایک صحابی کے سے حضور نے فرمایا کہ یہ تیرے سفید بال ہیں، اسے چینج کر، مگر دیکھ بلیک نہ کیجیے۔ لہذا خضاب سنت ہے اور کالا خضاب مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت ایک سوال ہے کہ ایک جگہ میں کلین شیپ ہے اور ایک جگہ باشرہ لوگ بھی ہے، دونوں قسم کے لوگ ہیں، تو کلین شیپ جو ہے ان کی قرات بہت اچھی ہے، اور وہ جو داڑھی واڑی ہے ماشاءاللہ باشرہ ہے بالکل فرسٹ کلاس، اب وہ امامت کون کرے گا؟ اس کی قرات کیسی ہے؟ وہ چھوڑ دیا آپ نے، اس کی قرات ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ تو پھر وہ کلن شب کرائے گا قرات، کیونکہ اس کی وہ باشرہ ہے، مگر اس کا قرآنی صحیح نماز ہی نہیں ہوگی، اور وہاں نماز تو ہو جائے گی۔ کالے کلر کے علاوہ کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں بالوں؟ کوئی بھی، ابھی تمہیں کیوں فکر پڑی ابھی سے؟ نہیں، اگر بال کالے براؤن کرنا چاہ رہے ہیں، یہ رہنا کرا ابھی سے تمہیں کیوں فکر پڑی؟ ابھی تو بہت سال باقی ہیں، بال کالے ہیں، ابھی تو 20 سال کے بعد پوچھی ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ کالے کو رنگنا جائز، کالے رنگنا چاہ رہے ہیں دوسرا اگر رنگنا ہے تو کالا نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی رنگ خضاب کر سکتے۔ چاہے سفید بال ہو یا نہ ہو، سپوز میرے کالے ہیں، آپ اس کو آپ گولڈن کرنا چاہتے ہیں، کرو۔ عورتوں کے لیے بھی تو یہی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ سفید بالوں کو کالا کرنا تو جائز، اس میں دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دھوکہ نہیں۔
गुना कौन से, लेकिन क्या 10 गुनों में जो आदमी बाब है एक में भी क्या वो इमाम बन सकता? इतनी बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर तुम कहोगे वो मस्जिद में आ सकता है नहीं आ सकता है, ऐसे सवाल बढ़ाओ मत, जितना कह दिया बस उतना ही रखो। हमारे यहाँ गुजराती में एक मसल है, चोड़ीन चिकनू न करूं, यानी रोटी शरबे में डाल के मल रहा तो चिकना हो जाए। तो मसाइल को ज्यादा पेचीदा मत बनाओ, वरना तुम थोड़ी देर के बाद पूछोगे कि 10 गुना वाला मस्जिद में आ सकता है नहीं, फिर पूछोगे कि 10 गुना वाले को सलाम कर सकते हैं नहीं, फिर पूछोगे कि उसके सलाम का जवाब दे सकते हैं नहीं। इमाम की बात करोगे, इमाम एक आम आदमी से डिफरेंट, मैंने बस जितना है उतना ही रखो। 10 किस्म 10 गुनाह हैं जिस गुनहगार की उस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती, तौबा करना चाहिए। वो 10 गुनाह क्या है? मैंने 2-4 मिसाल मुझे याद थी। मुदमिन खम्रिन, जो शराब के नशे में धुत रहता है। अभी सिगरेट खत्म हुई और दूसरी फौरन जलाई, पान मुंह में से खत्म हुआ और फौरन पका कर मुंह में रखा। ऐसे शराब का नशा अभी पूरा उतरा भी नहीं और अगली गिलास चढ़ाई। मुदमिन खम्रिन, भाई बच्चे से वो चीज ले ले, अभी खेलने का यहाँ जरूरत नहीं, इसीलिए हुजूर ने फरमाया बच्चे को और पागल को मस्जिद से पाक रखा जाए। हाँ, क्या मैं कह रहा था? खम्र के बारे में जी, एक मुदमिन खम्र जो शराब के नशे में धुत रहता है। माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, इसकी इस रात में बख्शिश नहीं होती और याद नहीं। देखो किताबों में लिखे हुए हैं, शब बरात पे जो किताबें हैं उस पर लिखा हुआ, मुझे याद नहीं। बस मैं तो इतना जानता हूं कि अगर हुजूर के जमाने में दाढ़ी मुंडाने का रिवाज होता तो 11वां हुजूर इसी को जिक्र करते। मेरा ख्याल ये, हुजूर के जमाने में तो काफिर भी दाढ़ी रखते थे। अब काफिर तो मुंडाते हैं, मुसलमान भी मुंडाते हैं, नक्शा बिल्कुल उल्टा हो गया। हुजूर के जमाने में काफिर मोमिन सभी दाढ़ी रखते थे, इसलिए दोनों की दाढ़ी में इम्तियाज करना पड़ेगा। इम्तियाज ये है कि मूछ ज्यादा से ज्यादा काटो और दाढ़ी बढ़ाओ। काफिर की दाढ़ी से इम्तियाज होगी, क्योंकि काफिर जैसे सिख हैं वो दाढ़ी भी बढ़ाते हैं, मूछें भी बढ़ाते हैं, मूछें नहीं काटते। तो एक सरदार जी बैठा हो और एक मुसलमान बैठा हो, हर आदमी समझ जाएगा ये सिख है, ये मुसलमान। तो दोनों की दाढ़ी है, दोनों की दाढ़ी अलग अलग नजर आती। तो ऐसे ही मुशरिकीन मूछें नहीं काटते थे, इसीलिए मूछों को अरबी में कहते हैं शारिब। शारिब माने पानी पीने वाली। जब लंबी लंबी मूछें हैं और गिलास चढ़ाओगे तो वो मूछें उसमें डूबेंगे पानी में, तो उनको शारिब कहते ही इसलिए हैं कि वो मूछें बड़ी बड़ी होती थी, जब पानी पीते थे तो पानी में डूबती थी। लिहाजा इस्लामी दाढ़ी और गैर मुस्लिम दाढ़ी का इम्तियाज शरीयत ने कर दिया। एक इम्तियाज तो ये किया कि मूछें ज्यादा से ज्यादा पस्त करो और दाढ़ी बढ़ाओ। तो अब काफिर की, मुशरिक की दाढ़ी और मुसलमान की दाढ़ी अलग होगी। अब आगे जमाना जब गुजरा तो एक नया मसला पैदा हो गया। वो ये है कि दाढ़ी लंबाई में कहां तक होनी चाहिए। तो इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा की किताबों में है दाढ़ी में सुन्नत एक मुट्ठी है। इसका मतलब कुछ लोग गलत समझते हैं कि एक मुट्ठी दाढ़ी रखना सुन्नत है। नहीं, ये तो वाजिब है। दाढ़ी में सुन्नत एक मुश्त है, यानी जायद कटा दो। देखो इसकी मिसाल है, सर पे बाल रखना भी सुन्नत है,
مگر کہاں تک حضور کے بال جب کٹاتے تھے تو کانوں کی لو تک، بڑھتے تھے تو آدھی گردن تک، اور بڑھتے تھے تو کندھوں کو چھوتے تھے، اس کے بعد پھر حضور کٹا لیتے تھے۔ چلنے دو عورتوں کی طرح سے، جائز ہے، چلنے دو عورتوں کی طرح سے، جہاں تک بال جائیں سر کے، جائز ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت یہ تھے کہ حضور کٹاتے تھے تو کانوں کی لو تک، پھر وہ بڑھتے تھے تو آدھی گردن تک، پھر بڑھتے تھے تو کندھوں کو چھوتے تھے، جب اتنے ہو جاتے تھے تو حضور پھر کانوں کی لو سے کٹا لیتے تھے۔ اسی طرح سے داڑھی میں بھی کوئی چھوڑ دے جا رہی، جہاں جا رہی جانے دو، لیکن حضور سے، صحابہ سے یہ بات، دو باتیں ثابت ہیں۔ ایک بات تو یہ ثابت ہے کہ حضور داڑھی کے لمبائی میں سے بھی کاٹتے تھے اور چوڑائی میں سے بھی کاٹتے تھے۔ کتنا کاٹتے تھے یہ ثابت نہیں، بس یہ ہے کہ لمبائی میں بھی کاٹتے تھے، چوڑائی میں سے بھی کاٹتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر جو سنت کی پیروی کا خاص ذوق رکھتے تھے، وہ جب عمرے سے یا حج سے فارغ ہوتے تھے تو ایک مٹھی میں داڑھی پکڑ کر زائد کٹوا دیتے تھے۔ تو اب یہ سنت کی پیروی کا خاص ذوق رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ حضور جو لمبائی میں سے اور چوڑائی میں سے کاٹتے تھے وہ ایک مشت سے زائد کاٹتے تھے۔ چنانچہ امام محمد علیہ الرحمہ کی کتابوں میں ہے کہ داڑھی میں سنت ایک مشت ہے، اس سے زائد جائز ہے، سنت نہیں ہے، اسے زائد کاٹ لو۔ پھر زمانہ آگے بڑھا تو ایک قوم پیدا ہوئی، اس کا مذہب یہ بن گیا کہ داڑھی کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، جہاں تک جائے جانے دو، جن کو سلفی کہتے ہیں، ان کی داڑھی خاص انداز کی داڑھی، ہاتھ مت لگاؤ، کاٹو مت، جہاں تک جائے جانے دو۔ عربی حدیثوں میں کا یہ حدیث ضعیف ہے، اور غیر مقلدین کے یہاں، سلفیوں کے یہاں ضعیف حدیثیں موضوع حدیثوں کے ہم تول ہیں۔ جیسے موضوع حدیثیں، گھڑی ہوئی حدیثیں حدیثیں ہی نہیں ہیں، ان کے یہاں ضعیف حدیثیں حدیثیں ہی نہیں، مگر چاروں ائمہ کے یہاں ضعیف حدیثیں حدیثیں ہیں، اور صحیح ہونا اور ضعیف ہونا یہ سند کی صفتیں ہیں، متن کی صفتیں نہیں ہیں۔ متن تو یہ بھی حضور کا فرمایا ہوا ہے، یہ بھی حضور کا فرمایا ہوا ہے، مگر یہ دونوں باتیں جو ہم تک پہنچی، جن سند سے، جن واسطوں سے، جن راویوں سے، اگر وہ راوی اعلیٰ درجے کے ہیں تو ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور اگر راوی میں سے کوئی بھی راوی کمزور ہے تو ہم اس سند کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو جب سند صحیح ہو گئی، سند ضعیف ہو گئی، تو اس کا اثر حدیث پر پڑا اور حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے لگے، ورنہ دونوں حدیثیں حضور کا فرمایا ہوا ہے۔ بس اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث ہے اور اس کے خلاف ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث نہیں لیں، صحیح حدیث لیں گے۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث ہی ہے، وہ استغفر اللہ، ضعیف حدیث ہی ہے، میں نے کہا تھا نا، روزے میں دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا ہو جاتا ہے، زبان اور دماغ ساتھ ساتھ مربوط نہیں رہتے ہیں، دماغ نے کچھ سوچ رہا ہے اور زبان کچھ بول رہی، اس لیے ایسی غلطی ہو جائے جیسے مولانا نے لقمہ دیا فوراً لقمہ دینے کا، تاکہ لفظ کو صحیح کر لیا جائے، کیونکہ ٹیپ پکڑ رہے ہیں تو کوئی سننے والا، ٹیپ سننے والا یہ سمجھے گا کہ بھئی مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ظہر کی جگہ پر اثر کہہ رہے ہیں، تو ایسی جگہ پر فوراً لقمہ دینے کا تاکہ اس کو صحیح کر لیا جائے۔ تو یہاں ٹیپ، آپ حضرات تو سمجھیں گے کہ بھئی رمضان کا مہینہ اور ظہر کے بعد کا وقت ہے، ایک اسکرو نے 10 کے 10 اسکرو ڈھیلے ہو چکے ہیں، تو آپ تو سمجھتے، مگر یہ ٹیپ سننے والا نہیں سمجھے گا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ دیکھو اتنی جلدی بھول بھی جاتا ہے۔ ہاں، ایک ہمارا اور ان سلفیوں کا ایک بنیادی اختلاف وہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث صحیح کے قبیل سے ہے یا وہ موضوع کے ہم تول ہے۔ یہ سلفی کہتے ہیں وہ ضعیف موضوع، گڑی ہوئی،
موضوع کے ہم تول ہے. چنانچہ ان کا بڑا گزرا ہے البانی ابھی قریب ماضی قریب میں، اس نے تمام کتابوں میں سے ضعیف حدیثیں نکال کر کے ایک کتاب میں موضوعات کے ساتھ کر دی. اور 1400 سال سے امت یہ سمجھتی آ رہی ہے کہ ضعیف حدیثیں صحیح کے قبیل سے ہیں. چنانچہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں بخاری مسلم کے علاوہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان میں صحیح کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی ان میں لی گئی ہیں اور موضوعات الگ کتابوں میں لکھی گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر صحیح حدیث کے خلاف ضعیف حدیث صحیح لی جائے گی، ضعیف نہیں لی جائے گی. لیکن اگر کسی مسئلے میں ضعیف ہی ہے تو پھر اس ضعیف کو لیا جائے گا چاروں ائمہ کے ہیں. تو اس لیے اگر یہ غیر مقلدین کہیں کہ یہ جو 2 حدیثیں ہیں، حضور داڑھی کی لمبائی میں سے بھی کاٹتے تھے، چوڑائی میں سے بھی کاٹتے تھے، اور حضرت ابن عمر کا یہ عمل وہ تو صحابی کا عمل ہے، صحابہ کے عمل کو تو وہ گھاس ڈالتے ہی نہیں، وہ اہل حدیث ہیں. وہ کہتے ہیں تو صحابہ کی باتیں، یہ حدیث کون سی؟ وہ اہل حدیث ہیں. اور جو حدیث ہے کہ حضور کاٹتے تھے کا یہ ضعیف ہے، ان کی باتوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں ضعیف حدیث بھی حدیث ہے، اور جب صحیح نہ ہو تو ضعیف لی جاتی ہے. اور صحابہ کے آثار بھی حجت ہیں، اور صحابہ کے اقوال و افعال سے، جیسے حضور کے اقوال و افعال سے قرآن کی تبیین و تشریح ہوتی ہے، صحابہ کے اقوال و افعال سے حضور کی حدیثوں کی تشریح ہوتی ہے. تو حضرت ابن عمر جو عمل تھا وہ سنت کی پیروی کا خاص ذوق رکھتے تھے اور وہ یہ کرتے تھے. معلوم ہوا کہ حضور کے بارے میں جو مجمل بات آئی اس کی تفصیل یہ ہے. لہذا ایک مشت سے زائد داڑھی کٹا لینی چاہیے. اگر اس سے زائد آپ رکھیں گے تو غیر مقلدین کے ساتھ سلفیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. دیکھنے میں آدمی یہ سمجھے گا یہ سلفی. اور سلفیوں کی داڑھی کتنی ہوتی ہے؟ ایک سلفی نے اپنی پوری داڑھی صدری کے اندر کر کے بٹن لگا رکھے اوپر، تھوڑی سی دکھتی ہے اتنی، باقی صدری کے اندر ہے. تو دوسرے سلفی نے اس سے ٹوکا، ارے تو کیسا سلفی ہے، تیری چھوٹی سی داڑھی ہے. تو اس نے ایک بٹن کھولا تو ابھی اور آگے ہے، پھر دوسرا کھولا تو اور آگے ہے، تیسرا کھولا اور آگے ہے، آخری کھول دیا ابھی تو اور آگے ہے. اس نے کہا آگے نہ کھولی. تو اب یہ جو داڑھی ہے یہ تو داڑھی کیا ہے، اپنے آپ کو مذاق بنانا ہے، اپنا مذاق بنانا ہے. ایسی داڑھی رکھو کہ جس آدمی خوبصورت معلوم ہو، اچھا معلوم ہو. وہ اتنا ہی ہے کہ ایک مشت رہنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. یہ طول میں بھی ہے، عرض میں بھی ہے. جی عرض میں یوں دیکھا جاتا ہے، یہ ہاتھ کر کے یہ یوں کر کے پھر جو زائد ہے بال کاٹ ڈالتے ہیں، پھر یہاں بھی ہاتھ یوں کر کے مٹھی بھر کر مٹھی بھر کر کے جو زائد ہیں وہ کاٹ ڈالتے ہیں. ایسا یہاں بھی جو زائد ہیں وہ کاٹ ڈالیں. یا رسول اللہ کا کہنا اس طرح جائز ہے. یہ بھی ٹاپک ہے. یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں. تو مسئلہ نہیں، مسئلہ جواب یہ ہے کہ التحیات میں جائز ہے اور غلبہ شوق میں جائز ہے، اور اس عقیدے سے کہ حضور سن رہے ہیں، حاضر ناظر ہیں، اس عقیدے سے کہنا نہ جائز. وہ 3 باتیں میں نے بتایا. تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی جائز ہے. ایسے کوئی غلبہ شوق میں کہے وہ جائز ہے، اور کوئی اس عقیدے کے ساتھ کہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں یا اب آ گئے، اس عقیدے سے کہنا ناجائز، شرک ہے. الگ سے کرسی بھی رکھا جاتا ہے پاکستان میں، کہیں ہے الگ سے کرسی رکھتے. کہتے کیوں رکھا؟ کہتے تجھے پتہ نہیں ہے جب ہم درود پڑھیں گے اور سننا وہ میلاد پڑھیں گے حضور تو آئیں گے، بیٹھیں گے، تشریف رکھیں گے. غلبہ حال میں پھر پوچھا کہ کیوں کھڑے ہو؟ تو کہتے ایک بڑے شخصیت آئے تو تم بیٹھے رہو گے.
उनकी इकराम में खड़े हो जाओ, इसलिए जब मिलाद पढ़ते सब खड़े हो जाओ। बल्कि अमरोहे में पागलों ने मिलाद में हुजूर की विलादत भी दिखलाई, एक मर्द को औरत बनाया और उससे बच्चा पैदा करवाया और कहा देखो हुजूर पैदा हुए। भाई मिलाद है, पैदा करो। ये कम वक्तों ने अमरोहा में किया था। तो अब इन पागलों को कहाँ कहाँ तुम पकड़ो। ये हुजूर गलबा हाल में किसी बुजुर्ग से अगर साबित है, अगर उनका वो इब्तिदा जायज है ना, गलबे हाल जिसका हाल होता उसी का होता है। दूसरा अगर उसको फॉलो करेगा तो जबरदस्ती खाल पैदा करेगा, उसमें गलबे हाल है कहाँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरा रंग पसंद था तो हरा शमुला हरी टोपी। क्या हो कह रहे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्रीन हरा रंग पसंद था, हरी पगड़ी। तो हरी पगड़ी की क्या हैसियत? बांधो, पसंद हुजूर को पसंद था, तुम क्यों नहीं पसंद करते? और हुजूर ने तो काला साफा भी बांधा है, क्यों नहीं बांधते? हुजूर ने तो सफेद भी बांधा है, क्यों नहीं बांधते? बांधो, कौन मना कर रहा? कब्र में क्या मुर्दे जिंदा होते हैं? कब्रिस्तान में तो कहते हैं या अस्सलाम वालेकुम या अहले कब्र। तो अगर जिंदा नहीं होते तो क्यों कहते हो ये सलाम? अगर जिंदा नहीं होते तो ये सलाम क्यों करते हो? ये महसूस क्या ग्रीन पगड़ी वाले के पीछे नमाज पढ़ना। बिदअती बरेलियों की बरेलवियों ने इसको अपना सिंबल बना लिया है। जहां उन्होंने सिंबल हरी पगड़ी को बनाया, वहां हरी पगड़ी नहीं बांधने की, नमाज तो हो जाती। हर वाला कोत मैं नहीं समझा, लेकिन आपका जवाब है। इन्होंने सिंबल बना लिया ना। नहीं उसकी जो मैंने सवाल किया था, क्या कब्र में जो कहते हैं जाके अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, ये क्वेश्चन नहीं, ये भी टॉपिक है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है। ये 2-4 जुमलों में इसका जवाब नहीं समझ में आएगा। सीधी सी बात ये है कि मरने के बाद भी रूह का बदन से ताल्लुक कायम रहता है। उसको हम दिखा नहीं सकते, समझा सकते। देखो ये टेलीफोन है, बाद टेलीफोन ऐसे हैं जो PCO होते हैं, मकामी टेलीफोन है। बाद हैं STD नेशनल है, बाद हैं ISD इंटरनेशनल है। तो मेरा टेलीफोन जैसा होगा उसके मैं नंबर डायल करूंगा तो अमेरिका में मुअय्यन घर में घंटी बजेगी। कैसे बजती घंटी? मेरा जो टेलीफोन है उसका ताल्लुक है एक्सचेंज मशीन के जरिए से, इसलिए घंटी बजती है। और अगर नेशनल टेलीफोन है या मकामी है तो नहीं जाएगा, फौरन जवाब आएगा कि आपके टेलीफोन पर ये सहूलत मुयस्सर नहीं। ये मोटी सी मिसाल है। अब आप समझें, क़यामत के दिन सब बॉडियां जमीन से उगेंगी। जैसे बारिश होने पर जमीन से घास उगती है, सब बॉडियां जमीन से उगेंगी। जब वो उग आएंगी तो सूर फूंका जाएगा और सब रूहें जहां हैं वहां से चलेंगी। क्या ख्याल है, हर रूह अपनी बॉडी ही में जाएगी या जो पहला घर खाली मिला उसी में घुस जाएगी? क्या ख्याल है आपका? अपनी बॉडी को कैसे पहचानती हो? बस यही ताल्लुक है। हर रूह का अपने जिस्म के अज्जा के साथ ताल्लुक है। वो ताल्लुक की दलील ये है कि क़यामत के दिन वो अपने जिस्म को पहचान कर उसी में जाएगी, दूसरे जिस्म में नहीं घुसेगी। पर जब रूह का बदन के साथ ताल्लुक है तो फिल जुमला हयात हुई नहीं हुई? किसी दर्जे में हयात हुई या नहीं हुई? जब हयात हुई तो आपका सलाम क्यों नहीं सुनेंगे? ये मुख्तसर से मुख्तसर है, बाकी ये लंबा मौजू है, मजमून है, टॉपिक। वो टॉपिक ये है कि मरने के बाद में
روح کا جسم کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ لمبا مضمون ہے، دلائل ہیں اس کے. میں نے تو اس پہلو پر گفتگو کی. تعلق باقی رہتا ہے اور مثال سے تعلق کا بقا سمجھا دیا. آگے سارے مسئلے خود ہی سمجھو. اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ مرنے کے بعد جزا اور سزا، راحتیں اور تکلیفیں صرف روح کو پہنچتی ہیں یا جسم کو بھی پہنچتی ہیں، جسم کے اجزاء کو بھی؟ جسم تو مٹی نے کھا لیا، تو مٹی بن گیا. وہ جو مٹی بننے کے بعد اس جسم کے اجزاء ہیں، اس کا جواب بھی نکل آیا کہ جزا و سزا روح کو جسم کے اجزاء کے ساتھ ہوتی ہے. جب اس کے ساتھ تعلق برقرار ہے تو جو جزا و سزا وہاں ہوگی اس کا کچھ نہ کچھ اثر یہاں پہنچے گا. کوئی چیز اگر علامت بن جائے کسی قوم کی، مثلا سب یہ گرین پگڑی جو ہے، تو اس سے پھر پرہیز کرے آدمی. پرہیز کرے نہیں، اگر وہ سنت ہے تو اپنے کوئی امتیاز قائم کر لے، پرہیز کرے نہیں. جیسے مشرکین بھی داڑھی رکھتے، پگڑی باندھتے تھے. مسلمانوں کو بھی حکم دیا پگڑی باندھو. اب مسلمان کی پگڑی کا غیر مسلم کی پگڑی سے امتیاز، حضور نے فرمایا کہ ٹوپیاں پہن کر پگڑی باندھو. اور ہندو آج بھی، ہندوستان کے ہندو پگڑی باندھتے ہیں، سکھ پگڑی باندھتے ہیں، مگر ٹوپی پہن کر کوئی نہیں باندھتا. اس سلسلے میں آج کل ایک داڑھی فیشن والی داڑھی ہے، یہ کوئی داڑھی نہیں. ذرا ذرا سی داڑھی رکھتے، فیشن والی. ہندو بھی رکھتے ہیں، ایکٹر بھی رکھتے ہیں، غیر مسلم بھی رکھتے ہیں. یہ فیشن والی داڑھی ہے، اس داڑھی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سنت والی داڑھی رکھو جسے دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ مسلمان ہے. اور فیشن والی داڑھی کو تو کیسے ہم سمجھیں گے؟ کوٹ پہن رکھا، پتلون پہن رکھی اور فیشن والی داڑھی ہے. اب ہم کیسے مسلمان سمجھیں گے؟ سمجھنا بہت مشکل ہے. اور اگر کوٹ پتلون ہو یا کچھ بھی پہن رکھا ہے اور شرعی اسلامی داڑھی ہے تو فوراً پہچان جائے مسلمان. یہ کہتے ہیں یہ جو چادریں یہ دجال کے ساتھیوں کی نشانیوں میں سے کیا چیز؟ دجال کی جو سپاہی ہیں یعنی ساتھی ہیں ان سے ثابت ہے کہ وہ ان کے اوپر سروں پہ ہری چادریں ہوں. ہم نے تو کہیں سنا نہیں، بس کہاں سے لایا آپ نے؟ یہ میں مولانا ظفر علی کی بات بتا رہا ہوں. مولانا ظفر علی کے چوٹیں ایسی ہوتی ہیں، دجال کے ساتھی مولانا ظفر علی کی چوٹیں ایسی ہوتی ہیں. حضرت علی کی چوٹیں ہو، اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت مصلی اور مسجد میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. مسجد وہ ہے کہ جو بیسیکلی مسجد ہے اور وہ ہمیشہ قیامت تک مسجد رہے گی. مصلی وہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اور کل کو توڑ دیں گے، دوسری جگہ مسجد بنا لیں گے، گورنمنٹ لے لے گی، دوسری جگہ دے دے گی، وہ مصلی ہے. اور مسجد مسجد رہے گی ہمیشہ، وہاں ہٹ نہیں سکتی. اگر ضرورت کے مطابق کوئی مسجد کو ہٹانا چاہے نہیں ہٹا سکتا، نہیں ہٹا سکتا. مسجد ہمیشہ قیامت تک مسجد رہے گی. اور اوپر بھی مسجد رہے گی، نیچے بھی مسجد رہے گی. نیچے تم نے کچن بنا دیا، مسجد میں نہیں بن سکتا. اوپر تم نے امام صاحب کے رہنے کا کمرہ بننا ہے، مسجد کے اوپر نہیں ہے. مسجد اوپر بھی عرش معلیٰ تک مسجد ہے، نیچے بھی تحت الثری تک مسجد ہے. اور مسجد ہمیشہ مسجد رہے گی، اس میں کوئی ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. مصلی میں جو چاہو کرو. دیکھو ابھی ہمارے امام صاحب ڈانٹ رہے تھے ایک بچے کو کہ بچے کو کیوں لائے ہوئے ہیں مسجد میں، کیوں لائے ہو؟ یہ جو ہماری مسجد ہے مسجدیں نہیں ہیں. دیکھو تین چیزیں ہیں ہمارے یہاں، تینوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، تمہارے یہاں سپریشن نہیں ہے. مسجد، مدرسہ اور کمیونٹی سینٹر. تمہارے یہاں تینوں چیزیں مرل گڈا ہیں، لڈو ہیں. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں آ جاؤ، مسجد میں کوئی بچہ نہیں لاتا، چھوٹا نابالغ بچہ کوئی بچہ نہیں لاتا. کیوں؟ ان کے ذہنوں میں کہ مسجد ہے اور مسجد کے یہ احکام ہیں. لیکن مدرسے میں تو بچے آئیں گے چھوٹے چھوٹے، اور شوق کمیونٹی سینٹر میں تو آئیں گے.
تو جب تمہاری مسجدیں ہی مدرسے بھی ہیں، کمیونٹی سینٹر بھی ہیں، کچن بھی ہیں، امام کا کمرہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس میں بچے کیوں نہیں آئیں گے؟ جب سیپریشن ہو جائے گا، یہ مسجد، یہ مدرسہ اور یہ کمیونٹی سینٹر. دیکھو ہمارے یہاں کمیونٹی سینٹر نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو پورا محلہ ہی کمیونٹی سینٹر. سارے مسلمان ایک جگہ رہتے ہیں تو سارا محلہ ہی کمیونٹی سینٹر ہے، سارا گاؤں ہی کمیونٹی سینٹر ہے. اب آپ کے یہاں ایک ادھر رہتا ہے، ایک ادھر رہتا ہے، ایک ادھر رہتا ہے، اور کبھی کبھی اکٹھا ہوتے ہیں تو کمیونٹی سینٹر چاہیے جہاں ایسے فنکشن ہو جس میں لوگ اکٹھا ہوں، ایک دوسرے سے ملیں. کیونکہ پانچوں نمازوں میں تو آ نہیں سکتے، پانچوں نمازوں میں 5 منٹ کے فاصلے سے آئے گا، 10 منٹ کے فاصلے سے آئے گا، لیکن جو آدھے گھنٹے فاصلے پر رہتا ہے وہ پانچوں نمازوں میں کیسے آئے گا؟ تو کوئی ہفتے میں ایک دن ایسا چاہیے جس میں دور دور کے بھی علاقے کے ایک مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے سب اس جگہ پر آ کر اکٹھا ہوں. مگر یہ تینوں چیزیں الگ الگ چاہیے. ظاہر ہے کہ اس ملک کے حالات ابھی ایسے نہیں ہیں کہ تینوں چیزیں مسلمان الگ الگ بنا سکیں. ابھی تو بیچارے مشکل سے ایک لمبے چوڑے علاقے میں ایک مسجد بنا لیتے ہیں، یہ بھی بہت غنیمت ہے. تو جب تک مسجد، مدرسہ اور کمیونٹی سینٹر ان تین کا سیپریشن دماغ میں نہیں ہوگا، وہاں تک یہ مسئلے بیان کرنا کہ عورتیں نہ آئیں، ارے کمیونٹی سینٹر میں آئیں گی، مسجد میں کیوں نہیں آئیں گی؟ یہ مسئلے بیان کرنا کہ عورتیں بچے لے کر نہ آئیں، ارے بھائی جب آئے گی گھر میں کوئی نہیں، بچے کہاں چھوڑ کر آئے گی؟ یہ کہ مرد لے کر نہ آئے، مرد کیوں نہیں رکھے گا؟ اب تو عورتوں کی حکومت ہے، مردوں کو جھک مار کر کے بچے رکھنے. تو اس لیے میں اس قسم کے مسائل پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، زیادہ لوگوں سے کچھ نہیں کہتا. چلنے دو. جس دن مسجد کا تصور الگ ہو گیا، مدرسے کا تصور الگ ہو گیا، کمیونٹی سینٹر کا تصور الگ ہو گیا، سب مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. دیکھو وہ دونوں کبڈی کھیل رہے ہیں. کیوں کھیل رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کمیونٹی سینٹر ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہاں اس ماحول میں اگر ہم بچوں کو نہیں لے کر آئیں گے تو بچے کہاں سیکھیں گے؟ پاکستان انڈیا میں تو ان کو ہر گلی کوچے میں لوگ مل جاتے ہیں سمجھانے کے لیے. سب جواب دے دیا. آپ سوچتے کم ہے، بولتے زیادہ ہیں. آپ میں مصیبت یہ ہے کہ بولتے زیادہ، سوچتے کم ہو. سب جواب دے دیا میں نے، مگر تم کو بولنے سے فرصت نہیں. اعتکاف کا جو مسئلہ ہے مساجد میں ہوتا نا، تو یہاں مساجد تو نہیں، جہاں 5 وقت کی پابندی سے جماعت ہوتی ہے وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے. اور اعتکاف کے لیے مسجد ہونا ضروری نہیں. عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، اپنی ایک جگہ متعین کر لیں نماز پڑھنے کے لیے، اور وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں. عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ عورتوں سے پوچھو. سبحان اللہ الحمد. حرمین شریفین میں بھی عورتیں 5 نمازوں میں آتی ہیں، لیکن رمضان میں کوئی عورت وہاں اعتکاف نہیں کرتی. گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں. کیوں ان عورتوں کے لیے اعتکاف کریں گے؟ تو پورا نظام بنانا پڑے گا. اور 15 منٹ، آدھا گھنٹہ میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 10 دن مسلسل عورتیں وہاں بیٹھی رہیں اور پورا دن رات گپ کرتی رہیں. عورتیں عبادت تو کم کرتی ہیں، باتیں زیادہ کرتی ہیں. تو پھر مسجد نبوی کا کیا حال ہو جائے گا، مسجد حرام کا کیا حال ہو جائے گا؟ اس لیے وہاں گورنمنٹ کی طرف سے عورتوں کو اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. نماز پڑھنے آؤ، چلے جاؤ. اعتکاف کرنا اپنے گھر میں کرو، کیونکہ عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کی شکل موجود ہے. پھر مسجد میں کیوں آ کر کریں؟ یہ مسلمان اپنے قبرستان الگ بنانا ضروری ہے؟ ضروری ہے، ضروری ہے. ایک حصہ صرف الگ کرنا کافی نہیں ہے. یہ الگ ہو گئے نہیں، اسی احاطہ میں، اسی احاطے میں. مسلمانوں کا پورشن الگ ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، ہو گیا الگ. مگر داخلہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا کم از کم دیوار بنانی پڑے گی؟ کوئی ضروری نہیں. فینس لگائے نہیں، کچھ بھی لگاؤ، الگ ہونا چاہیے، سیپریشن ہونا چاہیے. یہ مردے ادھر گڑیں، یہ مردے ادھر گڑیں، ایسا ضروری ہے.
دونوں کے بیچ میں 25 کلومیٹر کا فاصلہ ضروری نہیں. اگر ایسا آپ کر سکتے ہیں بالکل سیپریٹ تو بہت اچھی بات ہے. باقی ایسا ضروری نہیں. ان کے ساتھ اگرچہ الگ اور الگ جائز ہے، مگر اگر آپ بالکل الگ کر سکیں تو سبحان اللہ، صلی اللہ، بہت اچھی بات ہے. کیا مسلمان غیر مسلمانوں کے فیرر اور روم میں جا کے اپنے مردوں کو غسل دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں اگر وہ اسلامی طریقے پر وہ غسل دیتے ہیں اور غسل دینا جانتے ہیں تو ان سے بھی دلوا سکتے ہیں. غاسل کا، غسل دینے والے کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. وہ فریزر میں مردے سب ایک ساتھ رکھ دیتے ہو، مشرکین کے میت اور مسلمانوں کے میتوں کو ایک ساتھ رکھ دیتے ہیں، تو کیا اس سے فرق پڑے گا؟ اگر ساتھ رکھ دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ ایک دوسرے کے اندر تھوڑے گھسائیں گے، یہ اس کی چارپائی پر ہو گئی، یہ اس کی چارپائی پر ہو گئی. قرآن کھول کے پیچھے لقمہ دے دیتے ہیں، اسے نماز فاسد ہو جائے گی حنفیہ کے. اگر مقتدی نے قرآن میں کھول کر دیکھ کر لقمہ دیا اور امام نے وہ لقمہ لے لیا تو نماز حنفیہ کے فاسد ہو گئی. ڈیٹروئٹ میں گیا تھا میں ایک رمضان میں، تو وہاں 2 بندے قرآن کھول کر کے سن کر لقمے دیتے تھے. تو جب میں گیا تو امام صاحب نے ان کو منع کر دیا کہ تم چاہے کھول کر دیکھتے رہو، باقی لقمہ نہیں دینا تمہیں. نہیں دیا انہوں نے، اس دن نہیں دیا. تو میں نے اس امام سے پوچھا کہ بھئی تو نے آج تو منع کر دیا، روز تو لقمے لیتا ہے. اس نے کیا کروں؟ نوافل کا معاملہ ہے. اگر فرضوں میں ایسا ہوگا وہ نماز باطل ہو جائے گی. نماز میں نوافل کا مسئلہ ہے، نماز باطل ہو جائے گی تو بھی کیا فرق پڑے گا؟ جاب کا مسئلہ بھی ہے نا، جاب کا بھی ہے، شوق کا بھی ہے. کیا مسئلہ ہے جاب کا؟ اچھا ہاں وہ جاب ہے، وہی بیچارہ، وہ بھی تو وہی کہہ رہا تھا. کیا کروں مجبور ہے، میں کیا کروں؟ اور بہترین حافظ تھا. اس دن اس نے کوئی غلطی نہیں کی اور قرآن ساتھ میں رکھا تھا. اس نے وہ 4 رکعت پڑھ کر کے اگلی 4 رکعت پر نظر ڈالتا تھا. پوری نماز میں اس نے پورا 1 پارہ پڑھا، کوئی غلطی نہیں کی. کس کی نظر میں؟ مفتی ربانی، مولانا ربانی. میں نہیں جانتا نام. ڈیٹروئٹ میں گیا تھا کہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے جو سلام کر رہے؟ دور سے آئے ہیں، 2.5 گھنٹہ سفر کر کے. مگر یہ تو 1 گھنٹے سے بیٹھے ہیں. اس سے پہلے آپ کو سلام رہ گیا. آپ چلو کو رہ اسی گیا. طرح متوجہ کرنے کے لیے. اچھا چلو، یہ بھی ایک سلام کی جگہ ہے. جیسے کہتے ہیں ایکسکیوز می، یہ ایکسکیوز می کی جگہ پر ہے. اس سے بیٹر ہے. فرمائیے. قبرستان میں یہ جب مردے کو دفن کرتے ہیں، ہمارے جو پاکستان میں کفن کے ساتھ وہ سیدھا زمین پہ رکھتے ہیں. ادھر وہ کیا کرتے ہیں کہ خصوصاً جہاں ہم جاتے ہیں ادھر وہ کیا کہ پورے باکس ایک رکھتے ہیں بلیک پورے کا پورا، اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور وہ باکس رکھتے ہیں، اس کے اندر وہ مردے کو رکھتے ہیں. یہ کیا جائز ہے؟ کہتے ہیں کہ کاؤنٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، کرو. اس ریکوائرمنٹ کو ہٹواؤ. برطانیہ والوں نے ہٹوا دیا، یہاں بھی ہٹ گئے. رکھ سکتے ہیں تابوت سے. ریکوائرمنٹ اگر ریکوائرمنٹ ہے مجبوری، لیکن ریکوائرمنٹ ہٹواؤ. اور میں نے بتایا کہ بی کے والوں نے ہٹوا دیا، اور سنیچر اتوار کو دفن نہیں کر سکتے، یہ قاعدہ بھی انہوں نے مسلمانوں نے ہٹوا دیا. یہاں بھی لہٰذا کوئی ریکوائرمنٹ کچھ نہیں. ہاں مجبوری ہو، اگر پانی اندر آ جاتا ہے یا کوئی دلدل ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، پھر تابوت میں رکھ سکتے ہیں. بعض دنوں میں یا بعض جگہوں میں قبر کھودو پانی آ جاتا اندر.
تو پھر تابوت میں رکھ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں نام لکھنا جائز ہے قبر کے اوپر؟ کتبہ لگانا، ترمذی میں حدیث ہے، اس میں حسن صحیح اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے ترمذی میں، حضور نے قبر پر گنبد بنانے سے بھی منع فرمایا اور قبر پر لکھنے سے بھی منع فرمایا، قبر پر چلنے سے بھی منع فرمایا، روننے سے بھی منع فرمایا۔ تو جب حدیث صحیح میں ہے کہ اس پر لکھا نہ جائے تو کیسے جائز ہو جائے؟ اور اس کی قبر پختہ بنانے سے بھی منع فرمایا۔ کیوں؟ قبرستان کی جگہ بار بار استعمال ہوگی، جب بار بار استعمال ہوگی تو پختہ قبر بن گئی، جب تک قبر کا نشان ہے دوبارہ وہ جگہ نہیں استعمال ہو سکتی۔ جب قبر کچی ہے تو کوئی 25-50 سال کے بعد میں نشانات مٹ گئے تو جو قبرستان بھر جائے گا، ادھر سے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ بس اگر کتبہ لگا ہوا ہے تو جگہ ریزرو ہو گئی، اور جگہ ریزرو ہو گئی تو پھر قبرستان گورے غریبہ نہیں رہا، گورے امیرہ ہو گیا۔ تمہارے یہاں قبر بنانے کے لیے کتنے روپے خرچ ہوتے ہیں؟ 3-4 ہزار ڈالر تو خرچ ہوتے ہی ہوں گے، ہمارے یہاں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتے، 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتے۔ یہ گورے غریبہ ہیں۔ اب جب گورے غریبہ ہیں تو اس میں جگہ ریزرو کیسے ہوگی؟ جب وہ بھر جائے گا تو ادھر سے بھی شروع کر دو۔ قبر کھود رہے تھے، اندر سے دور سے معلوم ہو گیا کہ اندر لاش رکھی ہے، بند کر دو، اگلی دوسری جگہ کھودو۔ قبر کھودی، اندر سے پہلے مردے کی ہڈیاں نکلی، حفاظت سے جمع کر لو، اور جب اگلی میت اتارو تو یہ ہڈیاں بھی اندر رکھ دیجیے۔ سب مسائل ہیں کتابوں۔ لیکن مسلمان تو دوبارہ استعمال کرنا ہی نہیں چاہتا۔ دیکھو مکہ مدینہ کے وہی قبرستان ہیں جو حضور کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اس میں 1 انچ اضافہ نہیں ہوا، اور اس میں اربوں خربوں انسان دفن ہو گئے۔ اور اسلام نے یہ 2 قبرستان شروع نہیں کیے، اسلام سے پہلے سے مکہ کا قبرستان چلا آ رہا ہے، مدینہ کا قبرستان چلا آ رہا ہے۔ کتنے پرانے زمانے سے، ہو سکتا ہے 20,000 سال سے وہ قبرستان چلے آ رہے ہوں، اور 1400 سال سے تو اربوں خربوں انسان اس میں دفن ہو گئے، ابھرتے ہی نہیں۔ چلتے چلتے 5-25 سال میں یہاں پہنچ گئے تو پھر یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ جب یہ اسلام کا اصل مسئلہ یہ ہے تو کیسے لکھو گے، کیسے پکی قبر بناؤ گے، کیسے گنبد بناؤ گے؟ تو ریزرویشن کر دیا تم نے، اور گورے غریبہ میں ریزرویشن نہیں۔ یہ جو پاکستان اور انڈیا میں جو مزار بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کا نام لکھا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ لکھا ہوا ہے، علامت کے طور پہ کچھ رکھنا حضرت عثمان، علامت رکھو۔ جب علامت کو وہی ہے جو پہچانے گا وہ علامت ہے، دوسرے کے لیے کچھ بھی علامت نہیں ہے۔ میں نے ایک درخت، ایک قبر پر، اپنے ابا کی اماں کی قبر پر ایک خاص پتھر رکھ دیا ہے، اور پتھر کی شکل کیا ہے وہ میں پہچانتا ہوں، تو میں جاؤں گا تو پہچانوں گا یہ میرے ابا کی قبر۔ دوسرے نے دوسرا پتھر رکھ رکھا ہے، تیسرے نے تیسرا پتھر رکھ رکھا ہے، ہر ایک اپنے پتھر کی ڈیزائن جانتا ہے، اس سے پہچانے گا۔ یا میں نے قبر پر مہندی کا پودا لگا دیا، دوسرے نے بھی لگا دیا، تیسرے نے بھی لگا دیا۔ میرا قبر، میرے والد کی قبر پر مہندی کا پودا کس ڈیزائن کا وہ پہچانتا ہے، دوسرے کی قبر پر مہندی کا پودا کیسا وہ پہچانتا ہے۔ لیکن پورے قبرستان میں ایک بھی پتھر نہیں ہے، اور یہ مولانا صاحب قبر پر پتھر رکھ رہے ہیں، یہ جائز نہیں۔ بقی کے اندر تو آج بھی جاؤ، قبروں اندر پتھر ہی پتھر پڑے ہیں، چاروں طرف پتھر ہی پتھر پڑے، وہاں آپ اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پر پتھر رکھ دیں اور آپ اس قبر کو پتھر کی ڈیزائن سے پہچانیں، جائز ہے۔ جیسے مہندی کا پودا لگا دیں اور اس کی ڈیزائن سے آپ پہچانے، جائز ہے۔ لیکن ہمارے قبرستان میں کوئی پتھر نہیں ہے، ایک آدمی نے صرف پتھر رکھا ہے۔ پتھر رکھنے کی حد تک تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جب کوئی جائے گا نہیں تو پتھر لڑک کر کہیں سے کہیں چلا جائے گا، لیکن پتھر گاڑو تو یہ جائز نہیں۔ ہمارے قبرستان میں پتھر گاڑنا جائز نہیں، کیونکہ تو علامت بن گئی کہ یہاں قبر ہے۔
اور مکہ کے قبرستان میں جہاں پتھر کا ڈھلا اٹھا کر رکھ دیا یا گاڑ بھی دیا تو گڑا ہوا بھی اکھڑ جائے گا اور رکھا ہوگا کہیں سے کہیں لڑک کر چلا جائے گا. جب تک پسماندگان قبرستان میں جائیں گے وہ پتھر وہاں رہے گا, وہ پہچانیں گے. جب پیچھے ورثہ نے جانا آنا بند کر دیا تو وہ پتھر بھی لڑک کر کہیں سے کہیں برسات میں چلا جائے گا اور قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا. مولانا عرفان صاحب حضرت ایک سوال کر رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے جو شیوخ کے وہاں, تو پہلے میں نے بتلا دیا کہ کسی کا عمل کوئی حجت نہیں. میں نے پہلے آپ کو بتایا, دیکھو بتا دیا تو پھر بھی مانتے نہیں. کسی کا عمل صحابہ کو مستثنا کر کے کسی کا عمل کوئی حجت. قرآن و حدیث, اجماع اور قیاس اور صحابہ کے آثار, اقوال و افعال حجت. اس کے علاوہ کوئی کرتا ہے, ہم کیا کر لیں اسے. یہاں لوگ حضرت اسلامک اسکول کے نام سے اسکول چلاتے ہیں. حضرت چلانے تو بزنس ہے. نہیں, میں اس کا تو اسلامی اسکول کے نام پہ کوئی اتفاق سے میرا بیٹا کوئی 6 مہینہ ایک پبلک اسکول میں پڑھا ہے, چھوٹا والا بزرگ, تو ہم نے اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد ایک اسلامک اسکول ہمارے قریبی مسجد ہے, وہ اسلامک اسکول کے نام سے چلتا ہے. وہاں جب ڈالا تو کہنے لگے کہ جی میں تو نہیں گیا, ہمارے چونکہ وہ چھوٹے بچوں کے ہیں اور ایک دم چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہے وہ, تو ہمارے گھر والے گئے تو ان کو کہا کہ وہ پینٹ شرٹ پہن کے, یہ ریکوائرمنٹ ہے جی, یونیفارم پینٹ شرٹ یہ ہے. وہ میں نے کہلوا کے بھیجوایا ان کو. میں نے کہا بالکل ہرگز نہیں جائیں گے جبہ کے ساتھ اور کرتا ٹوپی کے ساتھ آئیں گے. واٹ از دا اسلامک اسکول, یہ اسلامک اسکول کس بات کی ہے. تو یہ جب کہا تو وہاں جا کے انہوں نے ایسے ہی نقل کیا, تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا بچہ آ سکتا ہے. میں نے کہا نہیں آئیں گے تو میں یہاں آ کے احتجاج کروں گا, پورا مجمع میں کھڑے ہو کر بات کروں گا. تم اسلامک اسکول نام دیا, تم کرتا لباس شلوار کا یہ نہیں پہنا سکتے, پینٹ شرٹ پہن کے آئے گا اور نام دیا اسلامک اسکول. تو یہ سوال ہے یا تقریر ہے؟ سوال بھی نہیں ہے, بیان ہے, تقریر ہے, احتجاجی تقریر ہے. ہر اسکول نہیں, اس میں سبق ہے. لوگ خواہ ریکوائرمنٹ کر دیتے ہیں. جب اسلامی اسکول کہہ رہے ہو تو ریکوائرمنٹ کی اسلامی لباس کا ریکوائرمنٹ کرو تو اچھا. اسلامی جب اسکول ہے تو اسلامی لباس لازم کرو. حضرت یہاں بلکہ پبلک اسکول میں اگر آپ پرمیشن لیتے ہیں بولتے ہیں تو وہ بھی اسکول والے, پبلک اسکول والے بھی, گورنمنٹ اسکول والے بھی پرمیشن دیتے ہیں, کہتے کہ جبہ پہن کے ٹوپی پہن کے آؤ. لیکن ہمارے جو لوگ پبلک اسکول ہے تو وہ اپنا اس میں ہی بھیجیں گے. اور جو لوگ ہمت کر کے پرمیشن لیتے بولتے ہیں ان کے بچے فرائیڈے کو اسکول سے نکال کے جمعے کی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. تم تو بچوں کی بات کہتے ہو. یونیورسٹیوں میں اسی لباس میں طلبہ جا کر پڑھتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. یہ تو ہمارا احساس کمتری. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں, کیا کرنے جاتے ہیں؟ مقدمہ میں جب جاتے ہیں ولایت کی طرف سے اسی طرح جاتے ہیں. ٹھیک, یہ تو سب احساس سے کمتری کی باتیں ہیں, کوئی پابندی. فواد بھائی بھی ہمیشہ اسی طرح لباس میں ہوتے ہیں. کلینک کوئی پابندی کچھ نہیں ہے. لوگ احساس سے کمتری ہے. لوگ حکمت یہ کہ پارکنگ کا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے. امریکہ میں آئندہ کیسا 10 سال پہلے جو دیکھا تھا ابھی کیسا دیکھ رہے, یہ آخر میں کچھ فرما دیجیے. کیا فرمانا ہے؟ مطلب 10 سال پہلے آپ نے جو امریکہ میں دیکھا, ابھی جو دیکھ رہے ہیں, کیا اچھا احوال تبدیلی آ رہی ہے, بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ پوچھ رہے کہ امریکہ کے دینی احوال, مسجد, مدرسہ, ائمہ, مصلیان, نمازی, ان کے تعلق سے امریکہ کے احوال میں 10 سال میں کوئی تبدیلی تو محسوس کرتا ہے یا نہیں؟
جواب یہ ہے کہ تبدیلی ہر مرتبہ آتا ہوں، تبدیلی الحمدللہ محسوس کرتا ہوں، اور بہتری کی طرف قوم بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب پہلے میں آیا تھا تو اتنے مجمع میں کوئی ایک بھی داڑھی والا نہیں تھا، اب الحمدللہ جہاں جاؤ آدھا مجمع داڑھی والوں کا ہے، اور بے تکلف لوگ داڑھی رکھتے ہیں، اسلامی لباس پہنتے ہیں اور اعمال پر عمل کرتے ہیں۔ جگہ جگہ مسجدیں بڑھ رہی ہیں، مصلے بڑھ رہے ہیں، اعمال پر لوگ آ رہے ہیں، اور کرنے کے کام یہی۔ لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم کو اس ملک میں کیا کرنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں اپنی پاپولیشن بڑھاؤ۔ پاپولیشن کیسے بڑھے؟ 3 طریقے۔ ایک، اپنی بیویوں کو تیار کرو اور زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرو، زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرو، پاپولیشن بڑھے گی۔ بیویوں کو کیسے تیار کریں؟ عورتیں تو مشقت سے گھبراتی ہیں۔ میں اپنا واقعہ ذکر کروں، میرے 12 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں، اور عورتیں ظاہر ہے جب اتنے سارے بچے ہو جائیں، اور پوری زندگی میں میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں رہا، گھر والی ہی سارا کام بچوں کا کرتی تھی۔ میرے گھر میں آنے کے بعد میری گھر والی نے حفظ کرایا ہے، حفظ کیا ہے، مجھ سے حفظ کیا ہے۔ میرے سارے لڑکے لڑکیوں کو حفظ ان کی ماں نے کرایا ہے، اور میرے گھر میں کوئی نوکر کبھی نہیں رہا، وہی بیچاری سب کام کرتی تھی۔ تو میں ان سے ایک بات کہتا تھا، میں نے کہا بچوں سے مت گھبراؤ، دیکھو یہ جو اولاد ہے یہ سلسلے پیچھے باقی رہیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کوئی نام لے گا۔ اب اگر تمہارے 1-2 بچے ہیں اور ان کی نسلیں منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی نسلیں، تو ہمارا نام لینے والا دنیا میں کوئی رہا ہی نہیں۔ اور ہمارے 10 لڑکے ہیں تو کتنی نسلیں منقطع ہوں گی، کچھ تو نسلیں باقی رہیں گی، کوئی تو نام لے گا مرنے کے بعد۔ تو اس لیے قبیلے بنیں گے۔ تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، گھر والی کو میں نے یہ بات سمجھائی، ان کی سمجھ میں آئی کہ اگر ہم اپنا ذکر خیر پیچھے باقی رکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پیچھے والے کچھ نہ کچھ ہمیں ایصال ثواب کریں، تو ہماری نسل باقی ہوگی تو یہ سلسلہ باقی رہے گا، ورنہ نہیں باقی رہے گا۔ بہرحال اس طریقے پر عورتوں کی ذہن سازی کرو، اولاد کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے ماں باپ پر کیا فرائض ہیں، اور اولاد سے ماں باپ کو کیا بینیفٹ پہنچتا ہے، یہ سمجھاؤ۔ اور حدیث میں ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو شوہر سے پیار کرنے والی ہوں بے حد، اور بچے زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ دوسرا طریقہ، اسلامی لباس پہنو، آبادی بڑھ جائے گی، پاپولیشن بڑھ جائے گی۔ کیسے؟ ہمارے یہاں سہارنپور دیوبند کے پاس میں ایک رڑکی ہے، وہاں ہندو مسلم فساد ہو گیا ہے، مسلمان کم ہیں، ہندو زیادہ ہیں۔ مسجد کے امام صاحب سہارنپور گئے اور 2000 ٹوپیاں خرید کر لائے، اور لا کر رات میں سب مسلمانوں کے گھروں میں تقسیم کر دی، اور یہ کہا کہ صبح ہر آدمی ٹوپی پہن کر نکلے۔ اب صبح جو 2000 آدمی، اور بہت سے تو ٹوپی پہنتے ہی تھے، اب 2000 نئے آدمی نوجوان جب ٹوپیاں پہن کر نکلے تو ہندو سہم گیا کہ اتنے مسلمان رات میں کہاں سے آ گئے، اور سب فساد دب گیا، ختم ہو گیا کہ تو مسلمانوں نے باہر سے مدد منگوا لی۔ 2000 آدمی، پورے چھوٹا سا قصبہ ہے، مسلمان ہی مسلمان نظر آ رہا۔ ایسے ہی یہاں ہو رہا ہے، ایسے ہی یہاں ہو رہا ہے، ایسے ہی لہذا اپنے اسلامی لباس پہنو۔ دیکھو ایک ڈبہ ہے، اس میں 2 سردار جی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ہندو کی مجال نہیں ہے کہ سکھ لڑکی کو چھیڑ دے،
وہ 2 سردار جی پگڑی والے نظر آ رہے ہیں، اور اسی ڈبے میں 25 مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان عورت کو چھیڑا جاتا ہے. کیوں؟ وہ 25 مسلمان دکھتا ہی کوئی نہیں، نظر تو کوئی آتا ہی نہیں کہ مسلمان ہے، تو نظر آنے کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، پاپولیشن بڑھانے کا دوسرا طریقہ یہ کہ اسلامی لباس پہنو، خاص طور پر ٹوپی، پگڑی اور ٹوپی باندھو. چاہے نیچے تم کرتا پہنو، پاجامہ پہنو، کوٹ پہنو، شرٹ پہنو، لیکن پگڑی اور ٹوپی ضرور پہنو، تو پاپولیشن بڑھ جائے گی. اور تیسرا طریقہ ہے دعوت کا کام کرو، اسلام کی دعوت دو غیروں کو. ہر آدمی کا ایک فیلڈ ہے، باس ہے کسی چیز کا تو اس کے جو نوکر ہیں اس کا فیلڈ ہے، دکان ہے تو اس کے جو پارٹنر ہیں وہ اس کا فیلڈ ہے، گاہک ہیں وہ اس کا فیلڈ ہے، کمپنی ہے دوستی کی تو اس کے دوست اس کا فیلڈ ہے. اپنی فیلڈ میں دعوت کا کام کرو. دعوت کا کام کیسے کرنا ہے؟ کسی سے یہ نہیں کہنا کہ تو اسلام قبول کر، نہیں، بالکل نہ کہو. اس کو کسی مناسبت سے اس کے سامنے یہ بات آؤ، خود ہی چھیڑو. بھئی تھوڑی دیر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرو. تو تیرا مذہب کیا ہے؟ میں کرسچن ہوں، اور تو جانتا ہے میرا مذہب، میں مسلم ہوں، اور تو جانتا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. تو پہلے بتلا کرسچینٹی کیا ہے، تو اپنا بتلائے گا جو کچھ بتلانا ہے. پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ دیکھ میں مسلمان ہوں، اسلام کیا ہے اسے سن. اور 2 عقیدے بہت خوبصورت طریقے پر، آسان طریقے پر رکھ دو اس کے سامنے کہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا عقیدہ رکھو محمد الرسول اللہ. اسے سمجھاؤ کہ دیکھو کریٹر ایک ہے اور باقی کریشن ہے، خالق ایک ہے، مخلوق ایک ہے. خالق 2 نہیں ہے، ایک ہی ہے. یہ ساری دنیا کے ہر قوم مانتی ہے کہ خالق ایک ہے اور اس کا مقابل مخلوق ہے. بس خالق ایک ہے، مخلوق ایک ہے، تو معبود بھی ایک ہے، عابد بھی سب ہیں. لہذا اسلام کا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ چاہے کوئی ہو، اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، یسوع ہوں، موسیٰ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کوئی معبود نہیں. معبود ایک ہے اللہ. کیوں؟ وہ خالق ہے، کریٹر ہے، اور باقی سب مخلوق ہیں، کریشن ہے. تو کریشن میں سے کریٹر کیسے ہو جائے گا؟ دوسرا دیکھو، پروفیٹ ایک نہیں ہے، بہت سارے آئے ہیں. تم جانتے ہو کہ ہمارے دادا آدم پروفیٹ تھے، نوح پروفیٹ تھے، موسیٰ پروفیٹ تھے، عیسیٰ پروفیٹ تھے. لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو لاسٹ ہوتا ہے اس کا فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. ان پر اللہ نے اپنی، جیسے سب نبیوں پر کتابیں نازل کی، ان پر بھی اللہ نے اپنی کتاب نازل کی. میں اس لاسٹ پیغمبر کو فالو کرتا ہوں اور ان کی کتاب قرآن کو مانتا ہوں. بس ان 2 باتوں کا نام اسلام ہے. بس اتنی دعوت رکھ دیں آپ. اور یہ اعمال اسلامیہ میں بہترین عمل ہے. حدیث میں فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے. ان 5 باتوں میں پہلی بنیاد ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت انی رسول اللہ. یہ گواہی دو. گواہی کہاں ہوتی ہے؟ کورٹ میں مقدمہ ہوتا ہے، ایک مدعی ہوتا ہے، دوسرا مدعا علیہ ہوتا ہے. اگر وہ مدعا علیہ دعویٰ مان لے تو کیس نہیں چلے گا. وہ مدعی کے دعوے کا انکار کرے تو پھر قاضی مدعی سے کہتا گواہ لاؤ، اور وہ گواہ لا کر گواہی دے گا. اور مدعا علیہ کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے، اس کی موجودگی کے بغیر گواہ نہیں گزر سکتے ہیں. تو ہمیشہ منکر کے سامنے گواہی ہوتی ہے. ہم تسبیح لے کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ گواہی نہیں، گواہی ہے جو یہ 2 عقیدے نہیں مانتا ہے، ان کے سامنے یہ 2 عقیدے پیش کرنے کا نام گواہی. اسی لیے اذان میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ. سارا گاؤں سنو، اور گاؤں میں نن مسلم بھی ہیں، ان کے سامنے یہ شہادت دی جا رہی ہے. لہذا یہ 5 اعمال اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور پہلا
یہ دو گواہیاں، یہ اعمال اسلام میں بہترین عمل ہے، اس پر بنیاد ہے. اگر ہر مسلمان اس پہلے جیسے نماز پڑھتا ہے، نماز سے پہلے اس بنیاد پر عمل ہوتا تو اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا. ہمارے ہندوستان میں تو اس کے امکانات بہت کم ہو گئے ہیں. فوراً ایک آدمی مسلمان ہوتا تو ہنگامہ ہو جاتا ہے، ہندو طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. آپ کے ملک کے اندر دعوت کے امکانات بہت ہیں، لہذا دعوت دو، اسلام پھیلاؤ، پاپولیشن بڑھے گی. 3 کام اس ملک میں ایک ہی کام کرنا ہے، اپنی پاپولیشن بڑھاؤ، اولاد زیادہ سے زیادہ پیدا کرو، اور پیدا کر کے چھوڑ مت دو انگریزی اسکولوں میں، ان اولاد کو پھر اسلامی تربیت دو، اور اسلامی لباس پہنو، خاص طور پر ٹوپی اور پگڑی، اور دعوت کا کام کرو، دوسروں تک دین پہنچاؤ. جب آپ پیش کرتے تو وہ موازنہ کرے گا. آپ نے کہا کہ تو کرسچن ہے، کہ کرسچینٹی کیا ہے بتا دیجیے، وہ بتائے گا. پھر جب آپ اسلام کی دعوت، تو دونوں میں کمپیریشن کرے گا. ہر آدمی سمجھدار ہے. تو اگر اللہ نے اس کے لیے ہدایت چاہیے ہے تو اس کے لیے دروازہ ہدایت کا کھلے گا. اور اس ملک میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے یہاں پریشانی ہے. اور جب ہمارے یہاں موقع تھا تو ہمارے بڑے آپس میں لڑتے رہے، چچا اور بھتیجے مرتے رہے، اور ہندو قوم کو انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا. یہ تو تھوڑا بہت جو کچھ ہوا وہ بزرگوں نے کیا، حکومتوں نے کچھ نہیں کیا. تو جب موقع تھا تو کچھ نہیں کیا، اب موقع نہیں رہا تو اب ذرا سے ایک ہندو مسلمان ہو جائے تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا. لیکن اس ملک میں یہ صورتحال نہیں ہے، لہذا یہ کام کرنا چاہیے. اور بہت دعوت کا کام سمپل سادہ، اس میں کوئی مولانا صاحب ہونا ضروری نہیں. آپ کہیں آؤ بھائی ادھر ادھر کی باتیں کریں، آؤ کوئی مذہبی باتیں کریں، پوچھو تیرا کیا مذہب ہے، واٹ یور بلیف. وہ کہ میں کرسچن ہوں. آپ کہیں دیکھ میں مسلمان ہوں. تو اپنا مذہب پہلے سمجھا پھر میرا سمجھ. وہ اپنا بیان کرے گا، پھر آپ اپنا بیان کر دو. یہ 2 ہی عقیدے بیان کرنے ہیں. اس کا دماغ لامحالہ کمپیئر کرے گا دونوں. کبھی کریٹر، کریشن میں سے جب حضرت جیسس سن ہے تو سن تو باپ کا پیدا کیا ہوا ہوتا ہے، کریشن ہوتا ہے. کریشن کریٹر کیسے ہوگے؟ اس کا خود ذہن سوچے گا. وآخر دعوانا ان الحمد. چلو بھی کہیں دیکھنا ہے، یہیں تو جگہ ہے. شام میں مجھے نہیں معلوم.